حضرت قبلہ صاحبزادہ خواجہ وسیم الحق مسعود شاہ صاحب دعوت برکات العالیہ سرپرست سلسلہ ملنگیہ کراچی۔ دوسری چیز یہ کہ میں بالکل بلینک بیٹھا تھا، مجھے نہیں پتا میں نے کیا بولنا ہے۔ یہ تو پتا ہے کہ تقریب ہے لیکن میں بلینک تھا۔ میں نے کہا آپ جائیں، مجھے تھوڑی لائن مل جائے گی۔ جو کچھ میں بولنا چاہتا تھا، جو جذبات جن کا اظہار میں کرنا چاہتا تھا، وہ کم و بیش سب کچھ انہوں نے بیان کر دیا۔ تو پہلے تو میں بلینک تھا، اس کے بعد میں مزید بلینک ہو گیا۔ اب اور میرے لیے مشکل ہوگی کہ اب میں کیا بولوں۔ تو اب میں وہاں سے یہاں تک کا جو مختصر وقت تھا، اس میں نے جو اپنی گفتگو کے لیے چند نکات آپ کے گوش گزار کرنے ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ جو تقریب ہو رہی ہے بلا تمہید، کوئی میں نے بات کو پہلے گراؤنڈ بنانے کے لیے لمبی بات نہیں کرنی، بلا تمہید یہ تقریب ہے، تقریب رونمائی۔ کیا ہے؟ تقریب رونمائی۔ کس کی؟ اوپننگ سیرمنی، کتاب کی۔ تو تقریب رونمائی جو ہوتی ہے اس کا ایک اپنا فارمیٹ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک جس کا تعلق تقریب کے فارمیٹ سے ہے۔ تمام احباب نے اپنے اپنے انداز میں اظہار خیال کیا اور وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ میں مختلف انداز میں بات کروں گا اور یہ میری بات خاص طور پر اہل علم کے لیے ہے بالخصوص، اور بالعموم جتنے حاضرین ہیں سب اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یہ درس روحانیت والے بالخصوص ان سے میں مخاطب ہوں، وہ یہ کہ اس کتاب کا نام ہے تذکرہ خواجہ اظہار الحق، جس سے اب دو پرسنالٹی سامنے آ رہی ہیں ہمارے۔ تقریب رونمائی کی تناظر میں بات کر رہا ہوں۔ ایک ہے ذاکر اور ایک ہے مذکور۔ جس کا ذکر ہے وہ مذکور ہے، اور جس نے ذکر کیا وہ کون ہے؟ وہ ذاکر ہے۔ محترم ضیاء صاحب نے مذکور کی بھی بات کی اور ذاکر کی بھی بات کی، مذکور کی تعریف کی اور ذاکر کو اپریشیٹ کیا۔ تو میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں بچا۔ جو الفاظ، جو جذبات ہمارے نوجوان دانشور رائٹر علی عباس کے لیے انہوں نے کہے، میں بھی وہی دہراتا ہوں۔ اب یہاں تھوڑا سا ایک علمی نقطہ سمجھانا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن پاک کیا ہے؟ قرآن پاک ذالک الکتاب لا ریب، کتاب ہے۔ قرآن میں لفظ کتاب ہے نا، اور لا ریب ہے۔ وہ لا ریب کیوں ہے؟ کسی کتاب کو لا ریب نہیں کہا جا سکتا، کسی کتاب کو لا ریب نہیں کہا جا سکتا، چاہے وہ بخاری شریف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن قرآن پاک لا ریب ہے اس لیے کہ جو اس کا ذاکر ہے، جو اس کا ذاکر ہے وہ لا ریب ہے۔ تو ذاکر کی بات آ گئی۔ قرآن پاک کو دیکھا سب نے ہے، جیسے یہ کتاب سب دیکھ رہے ہیں۔ ان میں کیا احکامات ہیں، کیا پیغامات ہیں، بہت چند لوگ ہیں جو اس کی گہرائی تک پہنچتے ہیں۔ لیکن کتاب پر ایمان سب کا ہے،
ایسا ہی ہے نا. قرآن پاک ہر گھر میں موجود ہے، حتیٰ کہ سوسائٹی میں اس کتاب کے حفاظ بھی موجود ہیں جنہوں نے سینے میں اتارا ہوا ہے. تو ذاکر کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ لا ریب. اور مذکور کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ مذکور کی وجہ سے وہ آخری کہلائی. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. کیوں؟ کہ اس میں جس کا ذکر ہے اس کے بعد وہ سٹیٹس بھی کسی کو نہیں ملنا، تو وہ آخری کتاب ہو گئی. خاتم النبیین اس کے مذکور ہیں. اللہ تعالیٰ ذاکر ہے، وہ پہلی کتابوں کا بھی ذاکر ہے. لیکن لا ریب کیا اس لیے ہوئی کہ اس میں تحریف ممکن نہیں ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ہے، اس میں تحریف ممکن نہیں ہے، زیر زبر کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد یہ تو ہوگی بات قرآن کی. قرآن کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن کے بعد صحائف ستہ میں بخاری شریف قرآن کے بعد اس کا درجہ ہے. کیا وجہ ہے کہ قرآن کے بعد بخاری شریف کا درجہ جو ہے سب سے بلند ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہاں بات آ گئی کہ ذاکر کی بات ہے یا مذکور کی بات ہے. اگر مذکور کے ترازو میں دیکھا جائے کہ اس کی پوزیشن اور اس کا سٹیٹس بلند ہے، تو باقی کتابوں میں بھی تو مذکور وہی ہے نا. مسلم میں بھی وہی ہے، نبی پاک کی حدیث ہی ہے نا ساری. صحائف ستہ کی تمام کتب اور دیگر جتنی بھی کتابیں ہیں حدیث کی، اس میں مذکور تو نبی پاک ہیں. لیکن بخاری کو یہ درجہ کیوں ملا؟ مذکور کی وجہ سے نہیں ملا، ذاکر کی محنت کی وجہ سے ملا، اس کے اصولوں کی بنیاد پر ملا. اس نے جو اصول وضع کیے، جن اصولوں پر وہ کاربند ہوا، اس وجہ سے قرآن کے بعد درجہ بخاری کا ہوا. وہ اصول کیا تھے؟ جو اہل علم ہیں وہ سمجھتے ہیں جرح و تعدیل کا ایک علم ہے. اصول حدیث میں جرح و تعدیل کا علم ہے، علم الرجال ہے. اس سے یہ پرکھا جاتا ہے کہ اس کتاب کا کانٹینٹ جو ہے وہ اس معیار کا ہے، اس درجے کا ہے. وہ حدیث کیا تھی؟ وہ تحقیق تھی نا حضرت امام بخاری کی، تو وہ بخاری شریف بنی. اسی طرح باقی حدیث کی کتاب. اب درجہ بر درجہ ہم نیچے کی طرف جب آئیں تو تصوف کی باتیں تو سب کرتے ہیں، بہت سے اولیاء صوفیاء بزرگان دین نے کی. لیکن کیا وجہ ہے کہ جو درجہ جو مقام کشف المحجوب کو ملا وہ دوسری کتب اور دوسری تصوف کی کتابوں کو نہ ملا؟ اسی طرح حضرت امام ابو القاسم القشیری، رسالہ قشیریہ اور جتنی تصوف کی امہات الکتب ہیں، وہ جو درجے ملے وہ کیوں ملے؟ وہ ذاکر کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے ملے. کس کی؟ ذاکر کی کریڈیبلٹی. ہم جب کتاب لیتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ کتاب کس نے لکھی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ یہ کتاب کس کی ہے؟ اگر تو یہ اللہ کی ہے تو وہ قرآن ہے. اگر یہ نبی پاک کے اقوال ہیں تو نبی پاک کے اقوال کے بارے میں تو آپ کو پتا، پھر ضعیف اور مرفوع حدیثوں پر مبنی بھی بہت سی کتب مارکیٹ میں آئی، طلب کر دی گئی، ختم کر دی گئی، لیکن آئی نا. کیوں انہیں نبی پاک کی حدیث نہیں مانا گیا؟ کہ جرح تعدیل کے اس علم الرجال وہ وہاں سے بالکل سکروٹنی ہوئی، اس سکروٹنی سے وہ آؤٹ ہو گئی. تو یہ امام بخاری کا نام، امام مسلم کا نام، امام ترمذی کا نام، ابو داؤد، امام نسائی، جتنے نام لے لیں آپ، وہ نام ہی کافی ہے. نام آتا ہے سامنے تو ہم اس پر
एतमाद करते हैं। ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये पैगाम है, ये क्या है, ये नसीहत है। वो ये कि क्रेडिबिलिटी जो होती है बहुत अहम चीज है, बड़ी अहमियत है उसकी। इस वक्त कमोबेश 20 उन्वानात पर मैं किताबें लिख रहा हूं। अब जरा मज़कूर की बात कर लें। 20 कमोबेश 20 और वो मौज़ूआत कि जब तक मेरी अपनी कौम मेरे पीछे खड़ी ना हो, मैं वो मंजर आम पर ला ही नहीं सकता। अपने भी खफा मुझसे हैं, बेगाने भी नाखुश। बेगाने तो नाखुश हैं, जब तक अपने एतमाद में ना आए तो कैसे उनको मंजर आम पर लाया जाए? क्योंकि तनकीद का पहला दरवाजा ही घर से खुलता है। सबसे पहले जो टांग खींचने वाले होते हैं अपने घर वाले होते हैं। उनको शऊर को पहले देना है, उनके अंदर वो तड़प पैदा करनी है। बड़े पीर साहब, तारीफ के मामले में मैं बड़ा कंजूस हूं, लेकिन एक बात मैं आज बरमला कहता हूं कि पीर साहब तजर्बात की एक यूनिवर्सिटी है। इनके तजर्बात से हमने बहुत कुछ सीखा। इनके तजर्बात ने मुझे बताया कि 20 उन्वानात पर जो कलम चला रहे हो उसे बड़े ध्यान से, बड़े मोहतात तरीके से और सोच समझ के मंजर आम पर लाना, वरना 30-31 साल मेरे सामने हैं, सब आपके सामने हैं। ये 2000 की किताब महंगी लग रही है हमें, लेकिन कोई शख्स ऐसा नहीं होगा कि जिसका जूता शूज जो है, सर्दियों का मौसम है, वो 2000 से कम के होंगे। मोस्टली, प्रोबेबली इतने ही है ना। और दूसरी मिसाल वो है कि किताबें फुटपाथों पर बिकती हैं, किताबें फुटपाथों पर बिकती हैं और जूते शीशों में सजाए जाते हैं। ये मैसेज है क्या कि इस कौम को किताबों की नहीं, किस चीज की जरूरत है? इनके नजदीक किताबों की अहमियत नहीं है। किस चीज की अहमियत है? तो जिस कौम को जिस चीज की अहमियत ज्यादा महसूस हो तो तोहफे में उनको फिर वही दिया जाता है ना। कौन देगा? वो अल्लाह ताला देगा, और अल्लाह ताला दे रहा है। ज्यादा तफसील में जाने की जरूरत नहीं। पीर साहब ने 31 साल जिस तरह जो काम किया वो उन्हीं का काम था। और मैं ये पिछली दफा कह चुका हूं कि माहनामा अल मलंगिया हजूर मलंगी बाबा की एक बहुत बड़ी करामत है। वो मैंने ऐसे नहीं कहा था, मेरे कहे अल्फाज मैं बड़ी सोच समझ के बोलता हूं। वो हकीकत यही है कि सबसे मुश्किल काम यह है, अब वो मैसेज, वो नसीहत, वो हर उस शख्स के लिए है कि जो ये जज्बा रखता है। अगर कोई कलम उठाता है पीर मुर्शिद के लिए, उसके लिए भी यही नसीहत है कि कलम उठा लिया, जो कह दिया, जो लिख दिया, अब जिंदगी इसके मुताबिक गुजरनी चाहिए। अगर आप अपनी जिंदगी को जरा सा लेफ्ट राइट करेंगे तो फिर क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। जब क्रेडिबिलिटी खत्म होगी तो तमाम वर्क जितना भी किया हुआ है वो मशकूक हो जाएगा, फिर कौमें बर्बाद होती हैं। जब तारीख जुटला दी जाती है, जब तारीख को मशकूक किया जाता है तो अकीदे बर्बाद हो जाते हैं। हमारे साथ क्या हुआ? करबला की तारीख को मसक करने की कोशिश की एक तबके ने। जब करबला की तारीख को मशकूक करते हैं तो अकीदा मशकूक हो जाता है। यहां तक करते हैं कि वो करबला में जो प्यास का तस्वर है वो था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तो सर्दियां थी। ऐसी हरकतें करते हैं ख्वारजी ज़हन लोग जो है। तो उससे क्या होता है? तारीख मशकूक करते हैं, करते तो तारीख को मशकूक है और कहते हैं ये कौन सी हदीस है, ये किसी हदीस में लिखा है। तारीख की किताबें कौन सा क्रेडिबल होती हैं? उनकी क्या हैसियत है? तारीख में तो कुछ भी लिख दो, बीच में पता नहीं किसी ने क्या रंगामेजी की है। वो कहते हैं, नई नस्ल को बर्बाद करते हैं ये कह के कि तारीख क्रेडिबल नहीं होती।
تو جب تاریخ کو مشکوک کیا جاتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے پھر عقیدہ مشکوک ہوتا ہے. کتاب میں، تحریر میں اگر کوئی تاریخی کوئی واقعہ، اس کا پس منظر یا کوئی بھی بات، اگر ایک چیز بھی مشکوک ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ مشکوک ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری نے جب صحیح حدیث صرف حضرت امام بخاری کی ہی نہیں ہے، بخاری شریف میں لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف بخاری کی حدیث ہی صحیح ہیں یا مسلم کی ہی صحیح ہیں. نہیں، باقی کتب میں بھی صحیح حدیث موجود ہیں، لیکن انہوں نے جو سخت اصول رکھے اپنی کتاب کے لیے، وہ اتنے اسٹرکٹ تھے کہ کسی بعد میں آنے والے محدثین نے اور علم الرجال کے، جرح و تعدیل کے جو علماء تھے، وہ اس میں کوئی ذرا برابر بھی نقص نہیں نکال سکے. قرآن کے بعد پھر اس کو وہ درجہ مل گیا. یہ ہوتا ہے ہسٹری کو جب محفوظ کیا جاتا ہے تو اس کی ایک اسکرپٹ نہیں ہوتی ہے، اس میں سے گزارا جاتا ہے، اسے فلٹر سے گزارا جاتا ہے. کیونکہ میں نے ابھی کتاب پڑھی نہیں ہے، میں یہاں پڑھا، میں نے صرف نام پڑھا ہے، میں نے ابھی تک کتاب نہیں پڑھی، تو اس لیے اس کے کانٹینٹ میں بات نہیں کر سکتا. اس کے کانٹینٹ، اس کے اندر جو لکھا ہے اس پر میں بات نہیں کر سکتا. وہ میں پڑھنے کے بعد جو بھی ہوگا متعلقہ شعبے اور وہاں تک بات پہنچاؤں گا. لیکن جو یہ کوشش ہے، جو کوشش کی گئی ہے، یہ بھی حضور ملنگی بابا کی ایک کرامت ہے. میں اس کوشش کو بھی کرامت کہتا ہوں کہ آج کے اس دور فتن میں جہاں 2 صفحے کوئی پڑھنے کو تیار نہ ہو، موبائل، سوشل میڈیا اور بہت ساری ہماری انگیجمنٹس ہیں، وہاں ایسی کتاب کا لانا یہ حوصلے کی بات ہے. اور یہ حوصلہ سوائے بڑے پیر صاحب، میں نے ایسا حوصلہ کسی میں نہیں دیکھا کہ جنہوں نے کسی کی پرواہ نہ کی، خاموشی سے اپنا سفر طے کرتے چلے گئے اور ہم جیسوں کے لیے ایک بہت بڑا موٹیویشنل فیکٹر بن گئے. سلسلہ ملنگیہ میں اگر سب سے بڑا کوئی موٹیویشنل فیکٹر ہے جس نے ہمیں حوصلہ دیا، ہمیں تلاطم خیز موجوں سے ٹکرانا اور اس کا مقابلہ کرنا سکھایا، اور خاص طور پر مجھ جیسے، میرا تو شعبہ ہی ایسا ہے انتہائی سینسٹیو، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میرے موضوعات، میری گفتگو، میرا انداز، میرا مزاج، میرا علمی ذوق وہ ایسا ہے کہ اس کے پیچھے تو میں کہتا ہوں میرے ساتھ تو باڈی گارڈ ہونے چاہیے. تو میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں باڈی گارڈ تو نہیں رکھ سکتا، یہ کرام الکاتب بھی نہیں میرے باڈی گارڈ بنا دو، تاکہ میں بھی حفاظت میں رہوں اور جو کہوں وہ بھی وہی کہوں کہ جس پر عمل کر سکوں. نصیحت یہ ہے اہل علم کے لیے کہ جو کہیں پھر اس پر قائم رہیں، جس بات پر قائم نہیں رہ سکتے وہ بات زبان سے مت نکالیں. سمجھ گئے؟ اور یہ تو ہوگی علمی. اور جو رسومات کے تحت سلسلے کے فروغ کا تصور لے کے چلتے ہیں ان کے لیے بھی یہی ہے، علمی طور پر بھی اور رسمی طور دونوں کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی نے قلم اٹھایا ہے تو کریڈیبلٹی اپنی قائم رکھے، اور اگر کوئی جبہ سر پہ دستار باندھ کے بیٹھ گیا ہے تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنی کریڈیبلٹی قائم رکھے. قلم مشکوک ہوئی تو تاریخ مشکوک ہو گئی، تاریخ مشکوک ہو گئی، عقیدہ مشکوک ہو گیا. لبادہ اوڑھ لیا، کردار اگر آپ کا ویسا نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ منصب، وہ مراتب وہ مشکوک ہو جائیں گے. وہ مشکوک ہوں گے تو سلاسل طریقت کا پورا کانسیپٹ جو نبی پاک تک جاتا ہے وہ برباد ہو جائے گا، پوری عمارت نیچے دھڑام سے گر جائے گی. جو کیسا اہل چشت جو رسومات کی طرف چلے گئے اس کی وجہ سے ہو گیا. الحمدللہ خانقاہی نظام میں سلسلہ ملنگیہ اس وقت وہ کام کر رہا ہے کہ جو پورے پاکستان میں شاید کوئی خانقاہ اس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہو کہ عقیدے کا معاملہ ہو تو فرنٹ لائن سولجر کے طور پر ہم آگے کھڑے ہیں، لیکن اپنے دائرے میں رہتے ہوئے
वो मोहब्बत, वो अखुवत, वो भाईचारे के बुनियादी असूलों पर कारबंद रहते हुए सिलसिला मलंगिया वो खिदमत अंजाम दे रहा है कि मैं कहता हूं कि इस दौरे फितन में सिलसिला मलंगिया की ये जो ज़बूहाली है हमारे मुआशरे की, उसमें रहते हुए जो काम हो रहा है वो भी हजूर मलंगी बाबा की एक करामत है। मैं इन चीजों को करामत कहता हूं, मैं इन चीजों को करामत समझता हूं। क्या कि इस दौरे फितन में सिलसिला मलंगिया वो किरदार अदा कर रहा है जो बड़ी बड़ी खानकाहों को नसीब नहीं है। तफसीलात में हम नहीं जाएंगे। तो किबला पीर साहब की उम्र जितनी हो गई है, मैं कहता हूं कि हम उतनी शायद उनकी कदर नहीं कर सके। कदर करना सीखें, कदर शनास बन जाएं। चादरें चढ़ाना बहुत आसान होता है, संगे मरमर मार्बल लगा के ऊपर चादरें चढ़ाना आसान होता है। जिंदगी में कदर करें। आज हमारे अंदर शफीक भाई मौजूद नहीं है और बहुत से अहबाब मौजूद नहीं है, सब यंग थे, सिलसिले के का सरमाया थे। जब उनकी तरफ हम देखते हैं तो हम खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि अभी बहुत काम बाकी हैं। हजूर बाबा जी अगर ये काम हमसे लेने हैं तो हमें सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाएं, वसाइल अता फरमाएं, हालात व वाक़यात को हमारे हक में रखें। और अगर किसी और कौम से ये काम लेना है तो हमें माफ फरमा दीजिएगा, हम अपना हक अदा नहीं कर सके। बाबा जी हम आपके आगे शर्मिंदा हैं, हम यहाँ भी शर्मिंदा हैं और हमें अपनी बारगाह में उस जहां में शर्मिंदगी से बचाइएगा कि हमें मनसब मर्तबे सब कुछ दिया लेकिन हम वो नहीं कर सके। हम अपनी अनाओं के गुलाम बन गए, हम जातियात के गिरफ्त चले गए। बाबा जी हमें माफ कीजिएगा, हमें अपनी गुलामी में यहाँ तो कबूल किया है लेकिन वहां भी हमें कबूल कीजिएगा। हमारे पल्ले कुछ नहीं है, अगर कोई हमसे काम लेंगे तो आपकी अता है, हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। आप काम मुझसे लेते हैं जिससे आप राजी होते हैं, आप हमसे राजी हैं तो हमसे काम ले रहे हैं। लेकिन जिस दिन हमसे ये तौफीक छिन गई तो हम समझेंगे आप हमसे नाराज हो गए। अल्लाह ताला हमें पीर मुर्शिद की, हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और अल्लाह ताला की नाराजगी से बचाए और उस रास्ते पे रखे कि जो फलाह और भलाई और सलामती का रास्ता है। अल्लाह ताला आप सबका मुझ समेत जितने भी हवा मौजूद हैं सबको अपनी बारगाह में अपने महबूबीन और मुक़र्रबीन में शुमार फरमाए और हमारे तमाम सगायर और कबायर से अल्लाह ताला हमें जिंदगी में तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा, जो आपने सुना, इसे समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं अली अब्बास को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। इस बच्चे ने, मैं कहता हूँ कि ये भी एक बाबा जी की करामत है, ये भी बाबा जी की करामत है कि काम किससे लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा यहाँ आना और जो कुछ हमारे दिल में नेक हाजात हैं वो कबूल फरमाए और जो कहा, जो सुना, समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।